کہ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ ولی ہیں، آپ درود شریف کے تعلق سے آپ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تبلیغ کرنے کے لیے اپنے علاقے سے نکل کر کسی دور بستی میں گیا، یہاں تک کہ میں تبلیغ کر ہی رہا تھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا۔ میں نے چاہا کہ اب نماز پڑھ لی جائے تو پانی تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے پانی دور دور تک نظر نہیں آیا، مگر اس علاقے میں مجھے ایک 6 سال کی بچی نظر آئی۔ میں نے اس بچی کو بلایا، بچی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اس علاقے کے لیے اجنبی ہوں، میرے لیے پانی کا انتظام کرتے۔ بچی نے ایک اشارہ کیا، حضور وہ سامنے کنواں ہے، آپ کنویں میں جائیں، کنویں سے پانی نکال کر وضو کر لے۔ آپ فرماتے ہیں میں کنویں کی جانب گیا، کنویں میں دیکھا کہ پانی تو موجود ہے، نہ ڈول نظر آ رہا ہے نہ رسی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس بچی سے کہا، اے بچی اگر تو نے مجھے کنویں کا پتہ بتا دیا ہے، اگر تو نے مجھے پتہ بتا دیا ہے تو میرے لیے ڈول اور رسی کا بھی انتظام کر دے تاکہ میں پانی نکال کر نماز عصر ادا کر سکوں۔ اس بچی نے کہا، حضور آپ کو اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہے، مگر مجھے اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول کی ضرورت ہے نہ رسی کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی پانی کیسے نکالا جائے گا؟ وہ بچی کا ہاتھ پکڑ کر سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کنویں کے قریب جاتے ہیں، اس بچی نے کنویں میں اپنا تھوک ڈالا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس بچی کا تھوک پڑنا تھا، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ بچی آخر یہ تیری زبان میں یہ اثر پیدا کہاں سے ہوا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا برگزیدہ ولی، مجھے ضرورت ہوئی تو میں پانی نکالنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ تو اس بچی نے ایک بہت اچھا پیغام ہمیں اور آپ کو، اس بچی کی جواب کی شکل میں ایک بہت عمدہ پیغام جو علامہ شہریار صاحب آپ کو دے کر گئے۔ آپ اس بچی نے کہا تھا، حضور کہ بچپنے سے جب سے میں نے توتلی زبان سے بولنا شروع کیا تھا، میرے دل میں میرے گھر والوں نے، میری والدین نے اہل بیت اطہار مصطفیٰ مدینے والے آقا کی محبت کے چراغ کو، شمع کی محبت کے چراغ کو روشن کیا تھا، اہل بیت کی محبت میرے دل میں ڈالا تھا۔ میں نے توتلی زبان سے جب سے بولنا شروع کیا ہے، روزانہ پابندی کے ساتھ مدینے والے آقا پر محبت سے درود پڑھتی ہوں، اللہ نے درود کی برکت سے میری زبان میں یہ اثر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مصطفیٰ جان اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، ان کے شہزادوں سے محبت، کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ 55 سالہ زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ مصطفیٰ کی آغوش میں میرے آقا امام حسین پل رہے ہیں۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے گھر والوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ امام حسین کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو پوری زندگی آپ کی قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت میں گزرتی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا امام حسین کی جب ولادت ہوئی، مصطفیٰ نے اپنی آغوش میں لیا لعاب دہن، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین کو دیا ہے، منہ میں ڈالا ہے، اور مصطفیٰ نے بچپن میں امام حسین سے ایک وعدہ لیا تھا، بیٹا حسین آج تیرے نانا نے کان میں قرآن، آج تیرے نانا نے کان میں اذان کہی ہے، ساتھ ہی ساتھ تیرے کان میں قرآن کی تلاوت کی ہے، کیا اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرے گا؟ تو میرے آقا امام حسین نے کہا تھا بچپنے کے عالم میں، نانا آپ کا نواسا حسین آپ سے زندگی کے جس مرحلے پر جو وعدہ کرے گا وہ پورا کرتا نظر آئے گا۔ اور زمانے نے دیکھا بھی ہے کہ حسین نے کیسا نانا سے وعدہ پورا کیا کہ نانا سے کہا تھا، نانا آپ نے قرآن کی تلاوت حسین کے کان میں کی ہے، حسین زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کی قرآن کی تلاوت کا حق اس انداز میں ادا کرے گا کہ نانا دنیا جب تک قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جب تک مسجدوں میں رہتی ہے دنیا، جب تک قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جب تک مکانوں میں رہتی ہے دنیا، جب تک قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جب تک دکانوں میں رہتی ہے، نانا آپ کا بیٹا حسین تو ایسی قرآن کی تلاوت کرے گا کہ حسین جب علی کی تربیت میں رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، فاطمہ کی آغوش میں
लाशा होगा, हुसैन कुरान पढ़ता रहेगा, और न मोहम्मद का लाशा होगा, कुरान पढ़ता रहेगा। मासूम अली असगर का सूखा हल्क देखेगा, कुरान पढ़ता रहेगा। अब तो ये है कि नाना, दुनिया जब तक कुरान की तिलावत करती है, जब तक उसके जिस्म में जान होती है, आपका बेटा तो हुसैन सर तन से जुदा होने के बाद भी मौके नेसा पर कुरान की तिलावत करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत। इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया, उनकी जिंदगी आप उठाकर पढ़ें। आपने अल्लामा शहरयार साहब से तरबियत के हवाले से बहुत बातें समाअत की। मेरे आका हुसैन ने जिंदगी के हर मरहले पर कुरान शरीयत की पाबंदी की है, तो हमें और आपको भी चाहिए। बातें तो बहुत सारी है, करबला इतने मुख्तसर वक्तों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने 10 रोज़ा 5 सालों से 10 रोज़ा महफिल में छत्तीसगढ़ में जिक्र इमाम हुसैन की रोज़ाना 2-2 घंटा करता हूँ, तब जाके करबला पूरी नहीं हो पाती, तो 5-10 मिनट में क्या, बल्कि इमाम हुसैन का फैज़ान हासिल करने के लिए मैं हाजिर हो गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जिक्र इमाम हुसैन के फैज़ान से माला माल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, सलाम पढ़िए।